بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 21ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں. آج 21ویں سحری کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. حضرت علی 19 رمضان المبارک کو جب نماز ادا کر رہے تھے تب انہیں نماز کی حالت میں ایک زہر آلود تلوار سے زخمی کیا گیا. حضرت علی 2 روز تک انتہائی کرب اور تکلیف میں رہے اور 21 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے وقت شہید ہو گئے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اے ایمان والوں، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی طرف سے خیرات کرے، کیونکہ جو کچھ بھی تم آخرت کے لیے بھیجو گے وہ تمہارے لیے محفوظ ہو جائے گا. آج ہم بات کریں گے شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہماری بہت پیاری آپا، اور بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی وہ ہماری نشست میں آتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثروت عسکری. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. ہمارے دوسرے مہمان پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور جب بھی ہم ان کی قوالی سنتے ہیں تو ہم جھوم اٹھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل صابری. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید. اپنی نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ریحان قریشی صاحب موجود ہیں. ان سے درخواست کروں گا کہ منقبت سے شروعات کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا فہا
بس علی مولا من کنت مولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کی دل کا سہارا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو اس واسطے سے نام تمہارا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا بنے صوفی جذبات میں بغنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے خطب بن گئے جو غم سہنے والے علی بن گئے علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ریان بھائی ماشاءاللہ کی آواز ہم سنتے رہتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اور آج کی اس بڑی رات آپ یہاں تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کا حافظ جمال صاحب کا کہ آپ کی بھی نشست میں اللہ پاک نے آج حاضر نہیں آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آگے بھی کوئی ٹائم ملے تو ہمارے لیے ضرور وقت نکالیے گا پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ریحان قریشی بہت خوبصورت آواز ہے ان کی اور ہماری نشست سے ان کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے ان کی آواز میں اور مزید خوبصورتی عطا فرمائے آپا آپ سے شروعات کرتے ہیں حضرت علی کی اگر شان و عظمت کی بات کریں تو میرے 1000 پروگرام کم پڑ جائیں گے لیکن وہ شان و عظمت ہم بیان نہیں کر سکتے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ شروعات کریں اور حضرت علی کی شان و عظمت کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ میں اتنی عظیم شخصیت کے لیے کہاں سے سمیٹوں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں سے اپنی گفتگو کو آغاز کروں اس لیے کہ اس قدر پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے اور 1450 برس ہو چکے ہیں حضرت علی کی شخصیت پر بات کرتے ہوئے لیکن حق تو یہ ہے کہ کہنے والوں کی زبانیں تھک جاتی ہیں لکھنے والوں کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں سوچنے والوں کے ذہن وہاں تک رسائی نہیں کر سکتے ہیں کہ جہاں تک وہ عظیم شخصیت جاتی ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا شریع دیکھیں زبان ادب لٹریچر میں بہت سارے اشارے ہوا کرتے ہیں بہت سارے استعارے ہوا کرتے ہیں میں اکثر و بیشتر اس نقطے پر سوچا کرتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے سرکار کچھ اور بھی ارشاد فرما سکتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصلحت وہ جانے سرکار یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ میں علم کا آفتاب ہوں علی اس کی کرنیں ہیں یا میں علم کا سمندر ہوں علی اس کی موجیں ہیں
یا میں علم کا پھول ہوں، علی اس کی خوشبو ہے، کچھ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب دروازے سے آپ شہر کے اندر داخل ہوتے تو شہر کے اندر آپ کو سب کچھ ملتا ہے، وہاں پر سورج بھی ملے گا، چاند بھی ملے گا، دریاؤں کی روانی بھی ملے گی، سمندروں کی وجدانی بھی ملے گی، پھولوں کی مہک بھی ملے گی، کلیوں کی چٹک بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا شہر میں۔ ایران کے ایک بڑے مشہور عالم دین تھے، تصوف سے، صوفیت سے ان کا کچھ واسطہ تھا، اور ان کی بزم میں علماء اہل تشیع بھی ہوا کرتے تھے، علماء اہل سنت بھی ہوا کرتے تھے، معرفت کی گفتگو، عرفان کی گفتگو ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر کسی قسم کی فرقہ واریت کی کبھی کوئی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا، کہا کہ صوفی صاحب یہ بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کتنی مرتبہ آئے؟ میں صرف ایک مثالاً عرض کر رہی ہوں کہ شاید انہوں نے فرمایا ہو کہ 2000 مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے۔ اچھا، کسی نے اسی بز میں پھر سوال کر دیا، کہا کہ اچھا صوفی صاحب یہ بھی بتائیے کہ حضرت علی کے پاس جبرائیل امین کتنی مرتبہ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 4000 مرتبہ آئے۔ اب ذرا سا لوگوں کے چہروں کا رنگ بدلنے لگا، کہا کہ صوفی صاحب آپ کی بز میں یہ کہاں سے غلو آ گیا، یہ کہاں سے بات آ گئی کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ نے علی کو آگے بڑھا دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں بڑھایا، تم نے رسول کی زبانی نہیں سنا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھو کبھی کوئی کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو کہاں سے گزرتا ہے؟ کہا جی وہ دروازے سے گزرتا ہے۔ کہا کہ اچھا شہر کے اندر گیا، اس نے ساری تمام چیزوں کو دیکھا، شہر کی چیزوں سے لطف اندوز ہوا، واپس پلٹا، کہاں سے گزرا؟ کہا دروازے سے گزرا۔ تو کہا میں نے غلط تو نہیں کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دگنی مرتبہ جبرائیل امین حضرت علی کے پاس آئے۔ اچھا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس عظیم ہستی کے بارے میں تو ہمیں بہت ساری مثالیں بھی نظر آتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کہاں جائیں، اگر ہم بہادری کی بات کریں، اگر ہم شفقت کی بات کریں، اگر ہم محبت کی بات کریں، تو ہر جگہ ہمیں قول بھی نظر آتے ہیں۔ اور حضرت علی نے جتنی ان شخصیت کے بارے میں ہم اندر جاتے رہے تو ہم ایک گہری، جسے کہتے ہیں نا، اندر ہی اندر جا رہے، لیکن وہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اور بہت ہمیں جب ہم ایسی نشستوں میں بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ افضل بھائی، آپ کی جانب آؤں گا، آپ کی جب ہم منقبت سنتے ہیں یا لوگ سنتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں، آپ کی میں فیلنگز جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ جب پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ حضرت علی کی شان اس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ایک فیلنگز ہوتی ہے آپ کے اندر؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس اہم دن میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب مل کے بیٹھ کے ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ کو مشاہدہ بتاتا ہوں محفلوں کا نا، ایک شعر سے شروع کرتا ہوں بات نا۔ ایک شعر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وجود کا اسے اپنے سرا نہیں ملتا، فقیر کہتا ہے، عارف جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہم عارفانہ کلام سناتے ہیں عارفوں کو جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے فقیروں کو سنا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے کلام پڑھتا ہوں تو وہ اپنے جیسا کر لیتے ہیں ہم کو، وہ ہمیں تیار کر لیتے ہیں اپنی نگاہوں سے، اپنی یاد سے ہمیں ملا لیتے ہیں۔ تو وجود کا اسے اپنے سرا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ایک دفعہ جاتے ہوئے جانا ہے، ایک دفعہ آتے ہوئے آنا ہے، جیسے کہ باجی نے کہا۔ اور عنبر شاہ وارسی ایک صوفی بزرگ جنہوں نے حضرت شیخ بلغ اللہ بکمالہ اس کی تزبین لکھی ہے، سر لا مقاصد طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، ہے نا، یہ کلام سب نے سنا ہے، بالکل سنا۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ لکھ کیسے رہے ہیں اس کلام کو؟ وہ کہہ رہے ہیں من بھجرے سے ہر دم علی علی، کہ میرا دل ہر دم علی علی کرتا رہتا ہے، اور جب میں قلم اٹھاتا ہوں تو پھر اس ربائی کی تزبین لکھتا ہوں جس کے 3 مصرے لکھنے کے بعد روتے رہتے ہیں شیخ سعدی روتے رہتے ہیں، اور بلغ اللہ بکمالہ ہی کشفت دجا بجمالہ ہی حسن جمیع خصالہ، 3 مصرے ہو جاتے ہیں اور وہ قلم رکھ دیتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، اور روتے روتے سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں تو قسمت جاگ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ بالکل، حضور اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سعدی روتے کیوں ہو؟ کہہ دو صلو علیہ وآلہ۔ اس ربائی کا 4تھا مصرع حضور نے خود عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی تزبین لکھ رہے ہیں عنبر شاہ وارسی، سر لا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ اللہ بکمالہ، 3 مصرے انہوں نے
اس پہ اور اضافی اس کی مطلب ہمیں آسان کر کے سمجھانے کے لیے. تو وہ جو لکھنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں میری اپنی کیفیت بتاؤں. عمر شہبازی کہتے ہیں من بھجرے سے ہر دم علی علی. پلتے ہیں مولا کے دوارے غوث کتب ابدال ولی, من بھجرے سے ہر دم علی علی. پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گوڑا شریف کہتے ہیں منظر فضائے دیر میں سارا علی کا ہے. میں تو دم بخود ہو گیا. میں نے کہا یار, ایک صاحب نے محفل میں دیا پرچہ, اس وقت نیا نیا یہ مصرع آیا تھا, وہ حیات تھے پیر نصیر الدین نصیر. منظر فضائے دیر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں, اب جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اچھا, میں نے مصرے کو سوچا, میں نے کہا جی میرے لوگ سن رہے کوئی سوال کرے گا تو مجھے مصرے کو سمجھنا چاہیے. بالکل. میں نے درود پڑھ کے اپنی طرف توجہ کری حضور کی بارگاہ میں کہ حضور میں کوئی ایسا کلام نہ ہو, ایسا جملہ نہ ہو جو پیار کی جگہ کوئی اور بات کھڑا کرتے. بالکل, کیونکہ میں پیار کی بات کرنا چاہیے. فقیر کا کام ہی پیار کی بات کرنا ہے, کوئی سنی شیعہ کچھ بھی نہیں ہے, ہے ہی نہیں کچھ. ہاں, تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اس مصرے کو کیسے بیان کروں. اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی, ابو تراب اے مٹی کے باپ, ہے نا. تو میں نے کہا پیر نصیر الدین نصیر واقعی ایسے بزرگ اور ایسے جد, ان کے پیر مہر علی ان کے دادا ہیں, مشتاق لالا جی ان کی جو ہیں والد ہیں, اتنے بڑی ولی اللہ نے مصرع لکھا ہے تو حدیث کا مفہوم ہی لکھا ہے. ابو تراب اے مٹی کے باپ, منظر فضائے دیر میں سارا علی کا, جہاں جہاں مٹی ہے وہاں وہاں علی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہی بات کہ جب بھی اس نشست پہ ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سوال آنا بھی بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کہاں سے پوچھنا شروع کریں. کہ وہی آبا کی بات کہ ہم بولتے بولتے تھک جائیں گے, لکھنے والا لکھتے لکھتے تھک جائے گا, لیکن اللہ کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم بیان ہی نہیں کر سکتے, ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم موجود ہیں صوبیہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوبیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. صوبیہ کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ اچھا, آج ہم بنا رہے ہیں گرل چکن وتھ مشروم سوس. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کے لیے بیسکلی 4 فلے لے لیے ہم نے چکن کے. اس کو ہم میرینیٹ کریں گے براؤن شوگر, بلیک پیپر, سالٹ, کرش چلی سے, مسٹرڈ پیسٹ, چلی سوس اور تھائم آپ لے لیجیے گا ڈرائیڈ, اور سویا سوس. یہ ڈال کر ہم اس کو میرینیٹ کریں گے, اور اس کو جیسے میں نے بولا گرل چکن ہے تو ہم اس کو ہلکا سا تیل ڈال کر اس کو گرل کر لیں گے فلیس کو. اب بنتی ہے مشروم سوس. تو بیسکلی یہ بنتی ہے وائٹ سوس سے. وائٹ سوس سے جی. تو وائٹ سوس لوگوں کو بہت ہی زیادہ لگتا ہے کہ اس میں لمپس بن جاتے ہیں, بڑا ہاتھ چلانا پڑتا ہے. تو اس کی یہ ٹیکنیک ہے, جو بھی آپ نے کڑھایا لیا, پوٹ لیا, اس کو آپ اسٹوو پہ مت رکھیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ایسے ہی اس میں دودھ ڈالنا ہے, میدا ڈالنا ہے, بٹر ڈالنا ہے. تو جب دودھ ٹھنڈا ہوگا تو لمپس نہیں بنیں گے اور میدا فوراً سے گھل جائے گا اس میں. اس کے بعد آپ نے اس کو اسٹوو پہ رکھنا ہے اور گاڑھا ہونے تک پکانا ہے. ٹھیک ہے. ان دی اینڈ اس میں آپ نے پھر بٹر, بلیک پیپر, سالٹ اور مشروم ڈال دینا ہے. تو 2 منٹ تک آپ اس کو پکائیں گے اور آپ کی سوس ریڈی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے آلو بھی رکھے ہیں؟ جی بالکل. اب آپ, میں جو اسٹیک کھاتے ہیں ہم لوگ, صرف سائڈ لائن ہوتی ہے, بٹ بیسکلی چکن اسٹیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا کوئی ٹیمپریچر نہیں ہے, کیونکہ فل ڈن ہی کر کے آپ کھا سکتے ہیں. تو جو سائڈ لائن ہے وہ ہے میش پوٹیٹو. تو میں نے آلو بوائل کر لیے, اس کو میں میش کروں گی. اس میں کریم, بٹر, بلیک پیپر اور سالٹ ڈال کر میں اس کو لائک میش پوٹیٹو بنا لوں گی اس کا. سمپل. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ویٹ تو اگر جو آپ بتا رہی ہیں گرلڈ ہے تو اس کو کھانے والوں کا ویٹ تو اتنا, یہ ویٹ کے لیے تو نہیں کہ ویٹ بڑھا دے گا اتنا؟ سائڈ لائن کو اگر صرف گرل چکن کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, بٹ وائٹ سوس فیٹننگ ہے, ملک ہے, میدا ہے, تو وہ اوائڈ کر دیں آپ اگر آپ ویٹ جی کانشیس ہیں تو. بالکل جی, بہت اچھی ماشاءاللہ ڈشز بناتی ہیں. اور اس وقت ہماری نشست میں موجود ہیں فوزیہ خادم. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو دے کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ بہت خوب بہت پیاری آواز اور آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں آپ آتی رہتی ہیں ہماری نشست میں بہت شکریہ اور آج جس شخصیت جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں باخدا میری زبان میرا کئی دفعہ ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اور مجھے بس ایک ڈر سا لگتا ہے کیونکہ ہم بہت گناہگار لوگ ہیں اور شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ جو تعلیمات ہمیں مل رہی ہوتی ہیں جو قول حضرت علی کے ہیں جو حضرت علی نے فرمایا ہم ان پہ عمل کرتے اس طرح نظر نہیں آتے تو ایک شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے کہ مجھ جیسا گناہگار بندہ اس نشست پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے مفتی صاحب آپ سے شروع کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان سے کتنی محبت کیا کرتے ہیں سبحان اللہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ آمنتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ لوگوں میں سے جو آیت کا مفہوم نکلا ہے ایسے بھی ایک شخص کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے سبحان اللہ بے شک اپنی جان کو یعنی حوالے کر دیتا ہے کس لیے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس آیت کا جو ثمر ہے نا وہ حضرت علی کو ٹھہرایا گیا کیوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے اور اللہ کے رسول مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو جس بستر پر آقا آرام فرماتے ہیں اس بستر پر آقا حضرت علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کفار مکہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کا ارادہ نعوذ باللہ بڑا غلط تھا کہ نعوذ باللہ حضور کو تکلیف دیں حضور کو نقصان پہنچائیں تو اب علی رضی اللہ اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں کہ آقا آپ ہجرت فرمائیں میں آپ کی جگہ یہاں موجود ہیں ان کفار سے نپٹنے کے لیے تو سوچئے آپ اس رات اتنے آرام سے سوئے کسی نے پوچھا ہے علی آپ اتنے آرام سے سوئے آپ کو معلوم ہے کفار آپ کے ساتھ کیا حال بدتمیزی کر سکتا تھا کچھ معاملات بگڑ سکتے تھے فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہیں جو ہے وہاں پہنچنا ہے کہاں پہنچنا ہے مدینہ منورہ میں اور میں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی تھی خوشنودی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تو کون اپنی جان موت کے حوالے کرتا ہے تو یہ مقام علی کا ہے اور جو آپ نے بات کی نا کہ ابھی بہن فرما رہی تھی کہ اللہ کے رسول شاعر ہیں اور حضور دروازہ ہیں تو کیوں نہ ہو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے تمام کائنات کے علوم کو جمع کیا 4 کتابوں میں رکھا توریت زبور انجیل قرآن پاک ان تمام علوم کو جمع کر کے 4 کتابوں میں رکھا
ان تمام علوم کو اٹھایا قرآن میں رکھا، پھر تمام علوم قرآن سے اٹھا کر سورہ فاتحہ میں رکھا، پھر سورہ فاتحہ سے تمام علوم اٹھا کر بسم اللہ میں رکھا، پھر بسم اللہ کے تمام علوم کو اٹھا کر بسم اللہ کی با میں رکھا، اور با کے تمام علوم کو اٹھا کر با کے نقطے میں رکھا، اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں انا نقطۃ البا، وہ با کا جو نقطہ ہے وہ علی کی ذات ہے۔ تو سوچیں کہ علی کے اندر کیوں نہ علم ہوگا، تمام کائنات کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علی کے لیے حوالے کر دیا، اور پھر کیوں نہ ہو النظر الی وجہ علی عبادتاً، بات اتنی ہی نہیں رہی، عبادت اللہ کی ہم کرتے ہیں، ریاضت اللہ کی ہم کرتے ہیں، لیکن کچھ خاص بندے ایسے ہیں اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، ان کو دیکھ لو تو اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام کسی کو کیا ملے گا؟ بے شک ان کے چہرے کو تک لیا تو عبادت مل گئی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، سبحان اللہ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمان اور کافر کی پہچان ہے، جس نے کلمہ حق پڑھا وہ مسلمان، جس نے کلمہ کفر پڑھا وہ کافر۔ لیکن منافق کی کیا پہچان، کہ ہم کیسے پہچانیں کہ وہ ظاہری طور پہ تو مسلمان ہے لیکن اندر سے تو اس کے اندر وہ نفاق ہے، اس کے اندر جو اسلام سے دشمنی ہے۔ حضور اکرم فرماتے ہیں جب علی کا ذکر آئے تو منافق کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو پہچان لینا، جب علی کا ذکر ہو منافق کا چہرہ بدلے، یعنی جس کا چہرہ بدلے تو سمجھ جانا یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے۔ تو معلوم کیا چلا، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ حضرت علی کو عطا فرمایا۔ اور ایک اور قرآن میں ایک جگہ فرمایا انما ولیکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ہے، اور اللہ کے رسول دوست ہیں اور ایمان والے دوست ہیں۔ لیکن یاد رکھو کچھ ایسے ہیں والذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں۔ اب حالت رکوع میں قرآن فرما رہا ہے کون صدقہ کر سکتے ہیں؟ مثال کے آپ حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں آپ کھڑے ہو، نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، حالت رکوع میں صدقہ کر رہے ہیں، ایسا کون شخص ہے؟ تو اس آیت کا بھی مصداق اگر آپ دیکھیں گے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان کے صدقے سے کہ ایک ایسا قافلہ ہے جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو ان کو ضرورت تھی مال و اسباب کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کے جو مومنین تمہاری مدد کریں گے۔ اتنا کہنا تھا، وہ بھی نماز کے لیے گئے، حضور بھی جب تشریف لائے تو ان میں سے ایک شخص آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ اب جب انگوٹھی دیکھیں گے یہ تمہیں انگوٹھی کس نے دی ہے؟ فرمایا ایک شخص جو حالت رکوع میں تھا اس نے مجھے انگوٹھی دی۔ تو وہ حالت رکوع والی بات جو قرآن نے بیان کی وہ صدقہ کرتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ علی کی ذات تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہی بات کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی باخدا رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ مجھے تو بہت اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ ہم لوگ اب وہ جو حضرت علی کی شان سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتی ہے، ان پہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ آپا شہادت کا واقعہ میں جاننا چاہوں گا کہ 19ویں رمضان کو ہوا کیا تھا، ذرا سا بیان کیجیے۔ ماشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے کیونکہ ماشاءاللہ سے مولانا صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے فضائل مولا کائنات کو بیان کیا، تو میں اپنے ہی کلام کے چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نذر کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اس میں پہلے حمد پروردگار عالم ہے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مصرے ہیں، اور اسی کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے منقبت کی جانب۔ تو لہٰذا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ شکر خدا کے حمد میرے لب پہ آ گئی، شکر خدا کے حمد میرے لب پہ آ گئی، دل میں زباں پہ ذہن میں توصیف آ گئی، یا رب عطا ہو مجھ کو سلیقۂ بندگی، یہ زندگی برائے ثناخوان بندگی، میرے لبوں پہ ذکر خدا دم بدم رہے، ہر آن شکر کرتی رہوں یہ حشم رہے، ذاکر زبان محو ثنائے جلی رہے، تسبیح کردگار ہو ذکر علی رہے، ہر دم زبان پہ ناد علی منجلی رہے، یعنی نبی کے ساتھ میں ذکر ولی رہے، اور صلی اللہ کا ذکر ہو شیر خدا کے ساتھ، من کن تو کہہ رہے تھے نبی مرتضیٰ کے ساتھ، من کن تو کہہ رہے تھے نبی مرتضیٰ کے ساتھ، دستے نبی میں آ گئے حق ولی کے ہاتھ، مومن بھی دیکھنے لگے نفس نبی کے ہاتھ، اور معراج میں یہ ہاتھ ید اللہ بن گیا، میدان میں غدیر کے کیسا بلند ہوا، اور لب پہ رسول پاک کے تقریر آ گئی، بلغ کی آیت آئی تھی
تفسیر آ گئی حضرت علی شیر خدا کی میں کیا شان بیان کروں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا زندگی پرورش کی اللہ کے رسول